یہ نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی۔ اور حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کس نے بتا دیا؟ حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے تو اپنے بارے میں اور تمہارے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ام العلا کے الفاظ ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے، اللہ جانے اس بندے کا معاملہ جانے۔ پھر کہتی ہیں کچھ دن بعد مجھے خواب میں نا ایک پانی کا چشمہ دکھایا گیا، بڑا خوبصورت، حضرت عثمان بن مظعون۔ میں نے حضور سے اس خواب کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ عثمان کا عمل ہے۔ پھر حضور نے کنفرم کیا، اور وہ بھی حضور نے ہی کر دیا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ خود ہی کر لیتی نا۔ اس سے بڑھ کر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک صحابی جو آپ علیہ السلام کو وضو کروایا کرتا تھا، سفر و حضر میں سواری کا کجاوا کستا تھا، خیبر کے موقع پر اسے ایک نامعلوم تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ اور جتنے صحابہ تھے انہوں نے نعرہ لگایا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو یہ تو سب سے بڑا صحابی ہے کہ حضور کا خدمت گزار ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کہ تم اسے جنت کی بات بتا رہے ہو، حالانکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے خیبر کے موقع پر مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی، ایک چادر صرف، جو آگ کی بنا کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اللہ نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ حضور کا خدمت گزار ہے، صحابی ہے، اور بعد میں لوگوں نے نعرے لگانے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنر کلپ تو آپ نے سنا، یہ لعنتی بے ایمان دجال کے چھوٹے بھائی کی بکواس آپ نے سن لی ہے۔ سامعین، سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا لازم ہے۔ آئیے پہلے اس کے جو نے سکرین پر قرآن کریم کی آیات اور حدیث لگائی ہے، ذرا اس کا جواب سن لیجئے۔ یہ کس طرح سے لعنتی بے ایمان دجال لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ذرا آپ بھی دیکھیں۔ اب تک اس کی طبیعت تو صحیح نہیں بنی، جس نے بھی بنائی ہے، آج کی اس کی درگت دیکھ کر آپ یقیناً مان لیں گے کہ یہ لعنتی بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، دجال کا چھوٹا بھائی بھی ہے۔ سورۃ احقاف کی اس نے آیت نمبر لگائی ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا۔ ترجمہ سکرین پر آپ نے دیکھا، یہ آیت دراصل اس لیے نازل ہوئی، کبھی یہ تفسیر پڑھے تو اس کو پتا ہو، فقط ترجمہ دیکھ کر گزارا کرتا ہے۔ تو لانتی ہن تو بھی گزارا کر، ذرا گل سن، گزارا ہن تو کرنا ہے، کیونکہ تفسیر تو کدی زندگی چ نہیں پڑھی۔ آئیے ذرا تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے، علماء نے مختلف تفسیر لکھی ہیں، بس ایک بات کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے، کیونکہ مکی صورت ہے اور مکہ میں زیادہ تر لوگ مشرکین رہتے تھے، تو یہ شک کرتے تھے حضور کی رسالت پر، حضور کی نبوت پر، اور یہ کہتے تھے کہ اگر آپ پہلے پیغمبروں کی طرح پیغمبر ہیں تو ہمیں معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جیسا کہ جو ہے وہ پچھلی قوموں میں، قوم سمود میں اونٹنی جو ہے ایک اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام نے پہاڑ سے نکالی تھی اللہ کے حکم پر، یا اللہ نے پہاڑ سے نکال دی تھی اونٹنی، ایسے معجزات کے مطالبے کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ صحابہ کے بارے میں تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوئی، لیکن تو لانتی اگر تو کدی تفسیر پڑھی ہو تینوں پتا ہو، میں پہلے عرض کیتا۔ تو میرے معزز سامعین، جو اس نے حدیث مبارکہ لگائی ہے، مسلم کی جو روایت ہے، وہ ایک غلام کے بارے میں ہے۔ وہ غلام ہے، غلام کا کام خدمت کرنا ہے، اور پھر اس نے یہ کہا، جھوٹ بولا۔ آپ نے کلپ میں آپ نے سنا کہ اس نے کہا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتا تھا، اور پوری مسلم، آپ خود جو ہے یہ سرچ کریں حدیث، اور اس کا ترجمہ گوگل سے نکالیں یا کسی بھی کتاب سے اس کا ترجمہ نکالیں، تو پوری مسلم کی اس حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتا تھا، جھوٹ ہے اس کا۔ یہ
اس لانتی کی بےایمانی اور مکاری اور دجالیت یہیں سے ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بےایمان ہے، دجال ہے، لانتی ہے، دجال کا چھوٹا بھائی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، پھر اگر چلو ایک جگہ پہ رکھ کے مان لیتے ہیں کہ حضور کو وضو کرواتا تھا، حضور کی خدمت کرتا تھا، تو غلام کا کام ہی خدمت کرنا ہے، تو یہ پھر تیسری بات آپ سے یہ کرتا ہوں، اس میں حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی جگہ پہ مان لیتے ہیں، اس کی بات ایک طرز پہ رکھے کہ حضور کو وضو کرواتا تھا، حضور کے ساتھ جاتا تھا، حضور کے کجاوے کھولتا تھا، صرف مسلم میں اتنا لفظ ہے کہ اس دن اس نے حضور کا کجاوا کھولا، یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کرتا۔ دکھائیں مسلم میں، مجھے اسکرین پر میں لگا رہا ہوں ترجمہ، اگر اپنے باپ کا انجینئر ہے تو یہ فاروقی کی بات کا جواب دے کر دکھانا تم، اور مجھے یقین ہے تو جواب نہیں دے گا، اور اگر جواب دے گا بھی صحیح، مجھے پتہ ہے تو نے کیا کہنا ہے، وہ میں ابھی اپنے لسنر کو بتا دیتا ہوں اس نے کیا کہنا ہے۔ مرزا کی پوری ذریت سن لے، لانتی ذریت سنے، اس نے جواب یہ دینا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے سمجھا ہی نہیں، جیڑا تو سمجھے وہ دین ہے۔ تو نے کبھی قرآن پڑھا ہو تو تجھے پتہ ہے، تیرا کام ہے جیسے نائی کا کام ہے نا بال کاٹنا، موچی کا کام ہے جوتے سینا، اور مختلف لوگوں کے کام ہے، تیرا کام ہے نالی اور گٹر بنانا اور اس کو سیدھے کرنا، تو وہ کر، تجھے کس نے کہا دین؟ تو پڑھ اور پڑھا، سند تیرے پاس ایک نہیں ہے، بخاری کا تجھے بس نام آتا ہے، امام بخاری کا تعارف تو ذرا سنا، کسی ویڈیو میں مجھے بتا تو نے امام بخاری کا نام لے کر تعارف کروایا امام بخاری کا۔ تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، میں اس کے سوال کے جواب دے رہا ہوں میرے بھائی۔ پھر کہا صحابہ نے نعرے لگائے، صحابہ نے تو نعرے لگائے ہی نہیں، صحابہ نے اس کے جنتی ہونے کے نعرے نہیں لگائے، بلکہ یہ جو ہے وہ سمجھا تھا کہ اتنا بڑا کام کرنے والا ہے، ممکن ہے یہ جنتی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بتا دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، اس نے بیت المال سے ایک خیانت کی تھی۔ پھر اگلی بات سمجھیں آپ، قرآن کریم سمجھنے کے لیے جس پر نازل ہوا اور جس نے سمجھا ان کو اگر نکال دیں تو ایمان نہیں بنتا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہوگی معزز سامعین، میں عرض کر رہا ہوں قرآن جس پر نازل ہوا اور سب سے پہلے جس نے سمجھا، اگر سمجھنے والے کو ہی ہم درمیان سے نکال دیں تو پھر اس کو سمجھنا مشکل ہے۔ سمجھنا مشکل تو کیا، انسان ایمان سے بھی خارج ہے۔ اس نے کہا جی ہر صحابی جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ لعنت اس کی زندگی پہ، اس کو شرم آنی چاہیے، اتنا سا چلو بھر پانی لے کے اسے ڈوب کر مر جانا چاہیے کس لعنتی کو۔ تو میرے معزز سامعین، حالانکہ میں عرض کر رہا ہوں قرآن ان سے ہی سمجھنا چاہیے جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ سے سمجھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہیں صحابہ۔ اور اللہ نے سورۃ بقرہ میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ الی آخری آیت، فرمایا کہ تم ایسے ہی مان لاؤ جیسے کہ یہ صحابہ لائے۔ پھر انہوں نے پتہ کیا کہا، أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ہی مان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لائے۔ تو قرآن نے انہیں جواب دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار تم ہی بے وقوف ہو، اور آج تجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ تو کی تو دین پڑھے ہوئے کسے مولوی کول، کسے تو تے بس سکولر دیاں گلاں سن کے آ جانا تے لوکاں نو گمراہ کر رہے ہیں، پھکی دے رہے ہیں، تے تینوں میں پھکی ایسی دینی، پھکا دینا بلکہ جیڑا پانی تو بغیر بھی تینوں ہضم نہیں ہو سکتا، لوکاں نو تو پانی نال ہضم کرانا نا پھکی، تے میرا پھکا تیری بکھیاں چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو میرے معزز سامعین، یہ جو لوگوں کو پھکی دے رہا ہے نا اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کی پوری ذریت میری بات سنیں۔ قرآن نے کہا لا انہم السفہاء، خبردار تم ہی بے وقوف ہو اور تم جانتے ہی نہیں ہو، ولکن لا یعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اگلی آیت اللہ نے سورۃ بقرہ میں ہی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے۔ گویا کہ ترجمہ میں سکرین پہ لگا رہا ہوں میرے معزز سامعین، ایمان کا معیار صحابہ کے ایمان کو بنایا۔ اب مجھے یہ بتائیں جس ایمان کو صحابہ کا معیار ایمان بنایا، اگر وہ جنتی نہ ہو پھر جنتی کون ہوگا؟ اس سے بھی بڑی آیت سنیں، کسوٹی کیا ہے ایمان کی؟ صحابہ کا ایمان۔ ہمیں ایمان کیسے لانا ہے؟ جیسے صحابہ نے ایمان لائے، صحابہ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر اگلی بات سورۃ توبہ کی آیت ہے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ میرے معزز سامعین،
اللہ ان سے راضی ہو گئے، چاہے وہ مہاجر ہوں انصار ہوں، پہلے ایمان لائے اور نیک کاموں میں اتباع کرنے والے ہیں، تو اللہ تو ان سے راضی ہو کر وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتھے تو جناب اپنی یہاں گلاں کردہ پھریں، ادھر اللہ نے انہیں رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور یہ تیرا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا قرآن سے۔ تیرے دل میں جو مروڑ ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں، تو پریشان نہ ہو، بھی میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، تیری درگت میں نے ایسی بنانی ہے کہ زمانہ یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ جو کہتا ہے نا بابے شے ہی کوئی نہیں، میں تینوں بھی دساں گا انجینئر تو جمع ہی کوئی نہیں انشاءاللہ۔ تو میرے معزز سامعین میں عرض کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے جنت ہے، تجری تحت الانہار خالدین فیہا، ہمیں ان لوگوں کے لیے باغات ہیں اور انہی کے لیے جنت ہے۔ تو میرے معزز سامعین پھر اس سے بھی آگے بڑھیں، آپ سورۃ حجرات دیکھیں اگر، تو اس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ، ان کا امتحان لیا، قلوبہم، کس کا؟ دل کا۔ کسی کا امتحان لیتا ہے کوئی، لیکن اللہ نے دل کا امتحان صحابہ کا لیا تو للتقویٰ، سوائے تقویٰ کے کچھ نہیں پایا، اور تو کہتے ہیں جنتی نہیں ہے، شرم آنی چاہیے، اگر ان کو نکال دیں تو ایمان ختم ہوتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، یہ مرزا اور مرزا کی ذریت پوری مل جائے تو یہ میرے اس سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، اور جو کہے گا یہ وہ میں نے آپ کو ایڈوانس میں بتایا ہے، یہ لانتی بے ایمان ہے، یہ بکواس کر سکتا ہے، اسے اوریجنل دین نہیں آتا، اس کا کام روڈ بنانا ہے تو روڈ بنائے، لوگوں کو جو پھکیاں دیتا پھرتا ہے اس کو میں نے ایسا پھکا دے دیا ہے، انشاءاللہ ایک قیامت دی صبح تک یاد رکھے گا کہ کوئی فروقی آیا سی تو انہیں میں نے چیلنج کیتا ہے، تو میرا چیلنج بھی یہی ہے کہ دے جواب، اگر باپ کا ہے، یہ باپ کا نہیں ہے تو انشاءاللہ جواب پوری زندگی نہیں دے سکتا۔ صحابہ کی عزت وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے اور رسول اللہ نے اپنے فرمان میں بتایا کہ اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اے جے تو پاپا جانی دے خلاف ویڈیو بناندے ہو نا، اے جیڑی ٹھیک نے او تے ٹھیک نے، او میں مندہ وہی ٹھیک ہے، جو تم الزام لگاتے ہو اے تیری درگت میں بڑھاواں گا، تو پریشان نہ ہو، یہ غلط بات ہے۔ صحابہ کے بارے میں ایسا نظریہ رکھنا، اور میرا آقا نے فرمایا تھا ما انا علیہ واصحابی، تیسری حدیث ہے، فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص نوجوانوں کو یہ مرزا کی ذریت سے اور مرزا کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ آخرت کی فکر کرو، اس کا کام تو ہے برباد کرنا آخرت، جیسے یہ اپنی کر رہا ہے ویسے تمہاری بھی کر رہا ہے۔ معزز سامعین دیکھو، سرچ کرو میری اس حدیثوں کو سکرین پر، اگر اس کا جھوٹ سامنے نہ آئے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر مجھے اور آپ کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔